حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نعت ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجنے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیجئے۔ مل کے حیدری! نعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ سن چکے ہوں گے کسی زاویے سے، وہ بھی، اور جو پہلی بار سن رہے ہیں وہ سب شریک ہو جائیں کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں۔ مصرے جیسے بھی ہوں لیکن اس میں اپنے آپ کو شریک کر لیجئے گا۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں۔ ایسے ہی بولتے ہیں لکھنؤ میں، جیسے بولتے ہیں ویسے بولیے، خدا کے واسطے محفل کا مزاج بنا لیجئے۔ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، واللہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد تو میں بیٹھ جاؤں گا، صرف شعراء کو آپ تک پیش کروں گا، اس لیے کہ 12 بج رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لیا جائے، شعراء کو سنا جائے۔ میرے ساتھ جڑ جائیے ذرا سا۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، کوئی ذاتی گفتگو نہ کیجئے، صرف ذکر اہل بیت پر آ جائیے۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، قبلہ سنیے گا، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں۔ صدر مقاصدہ کی اجازت سے اگلا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے حضور۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں۔ دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں، میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں۔ دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں، دعا شکریہ، بہت بہت شکریہ جن کی آوازیں بلند ہوئی، ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ سہیل بستوی ڈائس پر تشریف لے آئیے۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، لفظوں کی کیفیت دیکھیے، مدینے میں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے اور رسول خدا سے دعا مل رہی ہے، پوری توجہ، اگلا شعر سماعت فرمائیے گا۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں۔ دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں، میں پڑھ رہا تھا، نیر بھائی اگلا شعر پیش کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں۔ آخری شعر اس سلسلہ کا پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن اب تک ذرا سا میں بولنے کی آپ سے گزارش کر رہا تھا، اب مختلف گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے بولیے چاہے نہ بولیے، محسوس کر لیجئے تب بھی اچھا ہے، اور داد دینے لگیے گا، بولنے لگیے گا تو بھی اچھا ہے۔ بڑا قیمتی شعر اس سلسلے کا پیش کر رہا ہوں۔ دعا کرو کہ ظہور، آخری شعر سنیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں، اٹھے گا جلد علم، آئیے گلریز بھائی ڈائس پر آ جائیے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں۔ نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو۔ اہل لکھنؤ خدا کے واسطے اس شعر کا استقبال کر لیجئے، بڑا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ نعت کے جو کچھ شعر میں نے پیش کیے میرے ضرور ہیں، لیکن اس کے آخری مصرے کے ساتھ آپ جڑ جائیے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں۔ نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو، خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں۔ نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو، نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، بہت شکریہ، ممنون ہوں۔ آپ نے تھوڑا سا ایک محفل کو مزاج بخش دیا ہے کہ نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو، خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں، خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں۔ نعت کے بعد آئیے منقبت کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کروں، اور میں اس کے بعد میں اپنی فہرست میں سے ایک بہت اچھا شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کو لکھنؤ کی سرزمین پر میں اپنی نظامت میں پہلی مرتبہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت اچھا شاعر،
बड़े सादा सलीस लहजे की गुफ्तगू अभी आप तक पहुंचाने के लिए उस शायर को पेश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मिजाज बना लीजिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की महफिल में शरीक हो जाइए। मैं मतला हाजिर कर रहा हूं कि मेरी तख़ील को अंदाज़ नया, मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए, मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए, मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए। गहवारे अदब में मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ। कैसे इस्तेक़बाल करना है ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए। हाँ, अगर 8वें रहबर की अता हो जाए, मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए, मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए। मिर्ज़ा साहब, मुझे मालूम है कि आपको कहाँ पर बोलना है, मैं वो शेर भी पेश करूँगा। मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए। हाँ, अगर 8वें रहबर की अता हो जाए, मुझको अंबर की महक आए मेरे शेरों से, और मशामे दिल मोमिन का भला हो जाए। ज़रा सा जाग जाइए। मुझको अंबर की महक आए, मैं भी बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि इसमें कौन से शेर पे आप बोलेंगे मुझे मालूम है। मेरी तख़ील का अंदाज़ नया हो जाए। हाँ, अगर 8वें रहबर की अता हो जाए, मुझको अंबर की महक आए मेरे शेरों से, और मशामे दिल मोमिन का भला हो जाए। ऐसे अंदाज में रखे दर ज़हरा पे कदम, पुरकशिश और भी ज़ोहरा की अदा हो जाए। ऐसे अंदाज में रखे, अब ये शेर समझिएगा अजीज़ों, आपके हवाले कर रहा हूँ। ऐसे अंदाज में रखे दर ज़हरा पे कदम, पुरकशिश और भी ज़ोहरा की अदा हो जाए। कुछ समझ बूझ के दहलीज पे उतरा होगा, कुछ समझ बूझ के दहलीज पे उतरा होगा। कैसे मुमकिन है कि ज़ोहरा से खता हो जाए? कुछ समझ बूझ के दहलीज पे उतरा होगा, कुछ समझ बूझ के दहलीज पे उतरा होगा। कैसे मुमकिन है कि ज़ोहरा से, आखिरी शेर सुनिएगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से, अगर शेर कहीं से भी अच्छा हो तो बेदारी का सबूत दीजिए। मैं अपने वादे के मुताबिक मैं उसी शायर को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, बगैर कुछ सोचे समझे, सिर्फ महफिल को मिजाज देने के लिए कि कैसे मुमकिन है कि ज़ोहरा से खता हो जाए कि इनके औसाफ कमालात अक़ीदत से, अगर इनके औसाफ कमालात अक़ीदत से अगर जर्द पत्ते को सुना दूं तो हरा हो जाए। इनके औसाफ कमालात अक़ीदत से अगर, इनके औसाफ कमालात अक़ीदत से अगर जर्द पत्ते को सुना दूं तो हरा हो जाए, जर्द पत्ते को सुना दूं तो हरा हो जाए। अजीज़ों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज़रा सा बोल उठे और ऐसा माहौल मुझे मिल गया कि मैं जिस शायर का मैंने इस वक्त इंतखाब कर लिया उसे मैं आपके हवाले कर दूं। आइए अपनी फहरिस्त का एक अच्छा शायर, जदीद लबो लहजे में बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन अंदाज में आप तक शेर पहुँचाने की सलाहियत रखने वाले सुहैल बस्तवी हमारी फहरिस्त में हैं। मैं सुहैल बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। जितने लोग मौजूद हैं ज़रा सा बुलंदतरीन नारे सलवात से इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में आज के इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त यकीनन बहुत हो गया है। बग़ैर किसी तमहीद के तामील हुक्म में पहले एक मतला और 2 या 3 शेर, ये एक तज़मीन, एक मिसरा था कि ये वो नहीं है जो वादा करे वफ़ा ना करे। जी, एक बार बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। मिसरा जहन में रखें, ये वो नहीं है जो वादा करे वफ़ा ना करे। मतला हाजिर है। जो हाथ मातम शह में, जो हाथ मातम शह में कभी उठा ना करे, जो हाथ मातम
نمازوں میں بھی دعا نہ کرے، جو ہاتھ جی سلامت رہیں، جو ہاتھ ماتم شہ میں، جو ہاتھ ماتم شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے، یہ اس سے کہہ دو نمازوں میں بھی یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے۔ ایک منظر جب مولا عباس نہر پہ آئے کہ جلال جلال دیکھ کے موجیں دعائیں کرتی تھیں، جلال جلال دیکھ کے پیاس لوٹ کے آئے یہاں خدا نہ کرے، تو بلا 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 ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا، بلا بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا، یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا، بلا بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا، یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے، سہیل اس کا تو سجدہ بھی سر پٹکنا ہے، سہیل اس کا تو سجدہ بھی سر پٹکنا ہے، پسے نماز جو رخ سوئے کربلا نہ کرے، جو ہاتھ ماتم شہ میں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ جی ہے سلامت یا حضرات، مدح حاضر میں ایک مطلع چند اشعار، لیکن اس سے پہلے ایک مطلع اور چند اشعار میرے بڑے پسندیدہ شعر ہیں، اور یہ لکھنؤ کا مجمع ہے، عزاداروں کا، ماتمداروں کا مطلع، اور ایک شعر اپنی پسند کا پڑھنا، اس کے بعد ایک ایک شعر بطور خاص جہاں جہاں بھی آواز جاری، ایک ایک شعر ایک بار اور باواز بلند درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مطلع حاضر ہے۔ ایک حسین اس قدر کوہرام برپا کر دیا، دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا، تو سن
تھا باپ کے پیروں پا کے رن میں حملہ کر دیا. یہاں سے ایک شعر بطور استاد. باپ کے خصوصی توجہ پیروں پا کے رن میں حملہ کر دیا. آزادار موجود ہے کہ سال بھر گھر کو اجالوں نے کیا آ کے سلام. سال بھر گھر کو اجالوں نے کیا آ کے سلام. صرف ایک شام غریباں میں اندھیرا کر دیا. صرف ایک شام غریباں میں اندھیرا کر دیا. تو تم نے اونو محمد کربلا کے دشت میں تم نے اونو محمد کربلا کے دشت میں جعفر تیار کا ارمان پورا کر دیا. تو ایک تو بطور خاص جیسے چاہے سنیں. ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان. ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان. تو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا. تو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا. تو ماں یہ بولی جب علم تھاما تھا پہلی مرتبہ. ماں یہ بولی جب علم تھاما تھا پہلی مرتبہ. فخر سے اے لال تو نے سر کو اونچا کر دیا. فخر سے. یہ دو شعر بطور خاص میرے بڑے پسندیدہ ہیں. جیسے چاہے سنیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. فخر سے لال تو نے سر کو اونچا کر دیا. تو اپنے خطبوں سے علی کی لاڈلی نے شام میں اپنے خطبوں سے علی کی لاڈلی نے شام میں خود کو لشکر کر لیا. لاکھوں کو تنہا اپنے خطبوں سے علی کی لاڈلی نے شام میں خود کو لشکر کر لیا. لاکھوں کو تنہا کر دیا. تو مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ. مگر خطبہ زینب
سے علی کی لاڈلی نے شام میں خود کو لشکر کر لیا، لاکھوں کو تنہا کر دیا، تو مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ، مگر خطبہ زینب نے تو زندہ کو مردہ کر دیا۔ اے رباب غمزدہ تیرے غضنفر کو سلام، اے رباب غمزدہ تیرے غضنفر کو سلام، جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا، جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا۔ یہ شعر حبیب ابن مظاہر کی جنگ بارہا سنی ہے، شاید کوئی نئی بات ہو، بہت جلدی 2-3 شعر زحمت تمائی بہت دور پڑھیں محمد و آل محمد۔ سال بھر گھر کو اجالوں نے کیا آ کے سلام، صرف ایک شام غریبا میں اندھیرا کر دیا، کہ کیا علی اکبر کا بوسہ لے لیا ہے حبیب، کیا کیا علی اکبر کا بوسہ لے لیا ہے حبیب، نوجوانوں کو سرے میدان بوڑھا کر دیا، تو قسمت حر دیکھ کر بولی زمین کربلا، شہنشاہ دین نے مٹی کو سونا کر دیا۔ یہ شعر بطور خاص کہ آ نہ پائے آج کوئی سجدہ معبود پر، آ نہ پائے آج کوئی سجدہ معبود پر، اس لیے تسبیح کا زہرا نے حلقہ کر دیا، فرش پہ مجلس کے فرش پہ محفل کے اٹھتے بیٹھتے ہیں سہیل، یعنی ثابت ہم نے اپنا پاک شجرا کر دیا۔ پر محمد وآل محمد بلند صلوات۔